بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ ناہید نے میری سخت توہین کی تھی، اس نے میری محبت کو عقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ میں اپنے اندر بیدار ہونے والی اس نئی تبدیلی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت اچانک کس طرح پیدا ہو گئی کہ میں نے اسے اظہار عشق کر دیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں نے ناہید کو قید میں دیکھا تھا، اس وقت سے میرے اندر سویا ہوا شیخ کرامت جاگ اٹھا تھا اور ذل رحمان سو گیا تھا۔ وہ ذل رحمان جو تنظیم مجاہدین کا سرگرم کارکن تھا اور کبھی خواب میں بھی ناہید کے ساتھ اس قدر بے باکی سے گفتگو کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب تو یہ ہو ہی چکا تھا۔ ناہید کے غرور نے مجھے میرے ماضی کی طرف لوٹا دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں کبھی وہ فیصلہ نہ کر پاتا جس کے لیے میری زندگی پھر ایک نئی ڈگر پر ڈال دی گئی تھی۔ اسے میری خواہش کا احترام کرنا ہی پڑے گا۔ میں بڑبڑایا اور بے چینی سے دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن بھر لوگ میری خیریت دریافت کرنے آتے جاتے رہے، مگر ناہید نہ آئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ امیر بابو جان کے ساتھ رات گئے۔ وہ لوٹی اور خاموشی سے میرے برابر بچھے ہوئے بستر کو کچھ اور دور کھسکا کر مجھ سے بغیر کچھ بات کیے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ امیر بابو جان نے عشاء کی نماز پڑھی، میری خیریت دریافت کی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں ایک طرف رکھی ہوئی لالٹین کی لو مدھم کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے جب یہ محسوس کیا کہ امیر بابو جان اور ناہید دونوں ہی سو چکے ہیں تو میں نے حمزاد کو طلب کیا، آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھے اس وقت طلب کیا؟ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں اب ان باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں خود کو بالکل بے دست و پا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ بات سن تو لیجئے، اس طرح تمام بازی ہی پلٹ جائے گی۔ حمزاد نے پھر کہنا چاہا، اب مجھے اس بازی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تمہیں جو کچھ حکم دوں وہ کرتے رہو، بس اس سے زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ جو آپ کا حکم، یہ کہہ کر حمزاد نے سر جھکا دیا۔ ناہید کو بے ہوش کر دو، وہ صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ میرے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے حمزاد میرے برابر والے بستر پر سوئی ہوئی ناہید کی طرف بڑھا، پھر مجھے اس کا سایہ ناہید کے چہرے کے قریب لہراتا ہوا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میری طرف پلٹ کر بولا، یہ اب صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے حمزاد کو رخصت کر دیا۔ جو فیصلہ میں نے آج دن میں کیا تھا، یہ وقت اسے پورا ہونے کا تھا۔ میں واقف تھا کہ یہ مغرور سرکش لڑکی باقاعدہ ہوش و حواس کبھی اس بات پر آمادہ نہ ہوتی۔ میں ماپارا کے سلسلے میں ایک بار چوٹ کھا چکا تھا اور اب دوبارہ کسی قیمت پر اس کے لیے تیار نہ تھا کہ میں تڑپتا رہ جاؤں۔ اچانک میری سماعت سے دھماکوں کی آوازیں ٹکرائیں اور اسی وقت کوئی بھاگتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ امیر بابو جان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے جاگتے ہی لالٹین کی لو تیز کر دی۔ میرے خالی بستر پر نظر پڑتے ہی وہ چونکے اور اسی وقت ان کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ گئے۔ اتنی دیر میں میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اسی عرصے میں باہر سے آنے والا شخص امیر بابو جان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، انگریزوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ امیر بابو جان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنے والا قائم خان تھا۔ امیر بابو جان گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کے قائل تھے
تاکہ کسی بھی وقت ان سے رابطہ قائم کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ اس لیے قائم خان کو وہاں پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ امیر بابو جان نے قائم خان سے کیا کہا، کیونکہ اس عرصے میں بیساکھیاں سنبھال کر کمرے کی پچھلی کھڑکی عبور کر کے مکان کے پچھواڑے کود چکا تھا۔ یہ وقت سوچنے سے زیادہ کچھ کرنے کا تھا۔ میں واقف تھا کہ جس حالت میں امیر بابو جان نے مجھے دیکھا ہے وہ میرے لیے بہت ہی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ یقیناً میرے اتنے بڑے قصور کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے معاف کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ میری بچت کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ جب کھڑکی سے کود کر گلی میں پہنچا تو اس وقت میں نے امیر بابو جان کی کڑکتی ہوئی آواز سنی، اسے پکڑو، وہ فرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ فقرہ غالباً قائم خان سے کہا تھا۔ میں تیزی سے بیساکھیاں ٹیکتا ہوا اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی منزل معلوم تھی، کیونکہ اس علاقے میں کافی دن رہنے کے سبب میں یہاں کے ایک ایک مقام اور رستے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ حالات بس اچانک ہی کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ اس حالت میں حمزاد کو بھی میں اپنی مدد کے لیے طلب نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ میرا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ میں نے حتی المقدور اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ دھماکے اب بھی پے در پے سنائی دے رہے تھے۔ میرے پیچھے آنے والے مجھ سے لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے قدموں کی آوازیں اب مجھے بہت واضح سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ میں کس طرح بھاگ رہا ہوں۔ میری منزل اب قریبی پہاڑی چشمہ تھی، کیونکہ میں فوراً اس میں کود کر خود کو ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ کر لوں گا، کیونکہ پاک ہونے کی صورت میں فوراً میں حمزاد کو طلب کر سکتا تھا، اور حمزاد کے آنے کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال لے جاتا۔ مجھے اب نہ تو تنظیم مجاہدین سے کوئی دلچسپی رہی تھی اور نہ اس ماحول سے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں دن میں ہی کر چکا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ مجھے مجبوراً فرار ہونا پڑے گا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ چشمے پر آ کر غسل کروں گا اور پھر حمزاد کو طلب کر کے رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن موجودہ صورتحال سے میں گھبرا گیا تھا۔ اگر اسی حالت میں مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا تو میرے لیے یہ خطرناک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں ناہید کی مرضی شامل نہیں۔ یہ بات ان لوگوں سے چھپی ہوئی بہرحال نہیں رہ سکتی تھی۔ پہاڑی چشمہ مجھ سے اب بالکل 4-5 فرلانگ رہ گیا تھا کہ مجھے قائم خان کی آواز سنائی دی، ذل رحمان رک جاؤ، ورنہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے۔ میں تمہیں امیر کے حکم سے گولی بھی مار سکتا ہوں، لیکن اس کی دھمکی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جتنی دیر میں اس نے یہ فقرہ ادا کیا، اتنی دیر میں پہاڑی چشمے سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ قائم خان غالباً میری معذوری دیکھ کر مطمئن تھا کہ میں فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر میں چشمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو قائم خان کے فرشتے بھی قیامت تک مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ اس لیے قائم خان بڑے اطمینان سے میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا، حالانکہ اگر وہ کچھ اور تیز دوڑتا تو مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، کیونکہ میں بہرحال بیساکھیوں کے سہارے بھاگ رہا تھا اور اسے ایسی کوئی پریشانی یا دقت پیش نہیں تھی۔ میں تم پر گولی چلا رہا ہوں، ورنہ اب بھی رک جاؤ، قائم خان چیخا، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے میں چشمے میں کود گیا تھا۔ میں نے ایک ڈبکی لی۔ قائم خان چشمے کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔
میرا سارا جسم بھیگ گیا۔ میں نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور فوراً حمزات کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، سب سے پہلے اس شخص کے ہاتھ سے بندوق چھین لو۔ اس کے بعد مجھے فوراً یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ میرا حکم پاتے ہی حمزات قائم خان کی طرف لپکا۔ اس نے قائم خان کے ہاتھ سے بندوق چھین لی تھی۔ قائم خان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بندوق خود بخود فضا میں بلند ہوتی جا رہی ہے۔ میرے کپڑے گیلے ہیں اور قائم خان کا لباس میرے جسم پر صحیح آئے گا۔ میں نے حمزات سے کہا۔ حمزات کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور عجیب منظر دیکھ کر قائم خان چیختا ہوا بستی کی طرف بھاگ جاتا، حمزات نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں اس کے بے ہوش ہوتے ہی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے باہر آ گیا اور پھر میں نے اپنے گیلے کپڑے اور قائم خان کے کپڑے اس کے جسم سے اتار کر خود پہننے میں دیر نہیں کی۔ کہاں چلوں؟ حمزات نے دریافت کیا۔ کہیں بھی، میں نے جواب دیا، جہاں کم از کم ایک رات آرام سے گزار سکوں۔ یہ فیصلہ میں صبح کروں گا کہ میں کس شہر میں رہنا پسند کروں گا۔ فی الحال تو رات بسر کرنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کا کوئی غار مناسب ہو سکتا ہے۔ صبح آپ جہاں کہیں گے میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ حمزات نے مشورہ دیا، تم جو مناسب خیال کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا اور بیساکھیاں سنبھال لیں۔ چند لمحے بعد میں اونچی پہاڑیوں اور دروں کے درمیان سے فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دھماکے اب بھی زور و شور سے جاری تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجاہدین اور انگریز فوج باقاعدہ ٹھن گئی ہے۔ حمزات مجھے لیے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ رفتہ رفتہ دھماکوں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ اب دھماکے کافی فاصلے سے سنائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی سی پہاڑی کے قریب سے گزر کر حمزات کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ چاند کی دودھیا کرنیں چٹانوں اور پہاڑوں پر مچل رہی تھیں۔ اس نے مجھے ایک ہموار چٹان کی سطح پر اتار دیا۔ اس چٹان کی بائیں طرف کچھ فاصلے پر مجھے ایک کشیدہ غار نظر آیا۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے حمزات سے سوال کیا۔ آپ آزاد علاقے سے نکل کر انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، مگر یہ جگہ موجودہ مقام سے کافی دور ہے اور محفوظ بھی، حمزات نے بتایا۔ میں چٹان سے اتر کر غار کے دہانے کی طرف بڑھتے رکا اور حمزات سے بولا، کہیں اس غار میں کوئی زہریلا سانپ یا کوئی اور درندہ نہ ہو۔ پہلے بھی میں ایک تلخ تجربے سے گزر چکا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اس غار میں ایسا کوئی جانور نہیں۔ دراصل میں آپ کو یہاں لے کر ہی اس لیے آیا تھا کہ آپ کو اس غار میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ دراصل یہ غار ایک طرح شکاریوں کی قیام گاہ ہے۔ یہاں اندر آپ کو پیال بھی بچھی ہوئی مل جائے گی، کیونکہ اس علاقے میں جب بھی آس پاس کے شکاری شکار کھیلنے آتے ہیں تو اسی غار کو اپنی عارضی آرامگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حمزات نے غار کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اب میں بے دھڑک غار میں داخل ہو رہا تھا اور میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس غار میں میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اندر پہنچ کر واقعی میں نے زمین پر نرم پیال بچھی ہوئی محسوس کی۔ میں اب کس قدر تھکن محسوس کر رہا تھا۔ گرم گاہوں میں تو میں نے اپنی جان بچائی تھی، لیکن اب اگر کوئی مجھ سے 2 قدم چلنے کو بھی کہتا تو میں تیار نہ ہوتا۔ غیر ضروری بھاگ دوڑ نے مجھے تھکا دیا تھا، اس لیے میں غار میں پہنچتے ہی پیال پر لیٹ گیا۔ حمزات ابھی میرے قریب موجود تھا۔ مجاہدین سے اب کسی قسم کی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے یہ ضرور جاننا چاہا تھا کہ آج دن کے وقت جب میں نے حمزات کو طلب کیا تھا تو وہ کیوں پریشان ہو گیا تھا، اور میرا دشمن جبار انگریزوں کے اشاروں پر
اپنے ہمزاد سے کیا کام لینا چاہتا تھا جس کی راہ میں میرا ہمزاد رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے ہمزاد کو مخاطب کیا، ہاں اب بتاؤ کہ آج تم دوپہر کے بعد کہاں مصروف تھے؟ جب آپ نے مجھے طلب کیا تھا اس وقت میں جبار کے ہمزاد سے الجھا ہوا تھا۔ دراصل جبار نے شیخی میں آ کر انگریزوں کو ہمزاد کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آج دن میں انگریز حکام نے جبار کو پھر مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے کام کو پورا کرے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی اخوانین کو اپنے پرسرار قوتوں کے ذریعے انگریزوں کا ہم نوا بنا دے، اور انگریز اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بہت سے اخوانین انگریزوں کے ہم نوا بھی بن چکے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ قبائل مجاہدین کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہمزاد نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ خیر اب جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو صرف جبار سے دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اس سے اپنا انتقام نہ لے لوں مجھے اس علاقے میں رہنا چاہیے۔ میں اسے سسکا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اب میں اسے زیادہ رعایت نہیں دینا چاہتا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر کسی اور شہر میں پناہ لوں، مگر اب میرا خیال بدل گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں یہ قصہ بھی ختم کرتا چلوں، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گا مستقل میرے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ میں نے کہا آپ قطعی صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کئی موقع بھی ایسے آئے تھے کہ اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا، مگر آپ نے خود یہ موقع گنوا دیے۔ ہمزاد نے میری تائید کی۔ اب کوئی ایسا موقع نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، میں کھڑکیوں اور دروازوں پر موت کی دستکیں سن رہا ہوں۔ زندگی کا قافلہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہر پاتی۔ میرا کرب بڑھتا جا رہا ہے اور میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا، تم نے جو کچھ سنا، وہ میری ابتدائی زندگی کے صرف چند سالوں کی روداد تھی۔ تم کئی دن سے میری پرسرار، عجیب، ناقابل یقین اور قابل نفرت سرگزشت سن رہے ہو، لیکن اب مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ نہ پاؤں اور وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں، نبضیں ڈوب جائیں، میری قوت گویائی جواب دے جائے۔ میں پوری شدت اور تیزی کے ساتھ تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ میری سرگزشت سننے کے دوران کئی بار تمہارے چہرے پر نفرت کے سائے لہرائے۔ جب میں ملکہ سے اپنے فرار کا واقعہ بیان کر رہا تھا میں نے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا۔ یقیناً اس وقت تمہیں مجھ سے شدید نفرت محسوس ہوئی ہوگی کہ میں ایک دم کس طرح بدل گیا، میں نے کس طرح وفاداروں اور جان نثاروں کے اعتماد کو دھوکہ دیا، میں نے کس طرح خود اپنے لہو کی تحریر کو جھٹلا دیا اور کس طرح بزدلی کے ساتھ ناہید جیسی لڑکی سے میں نے اپنی تشنا لبی کو سیراب کیا۔ میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اعتراف کرتا ہوں میں بہت برا تھا، بزدل، بے وفا اور دھوکے باز تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھی یہ خیال ضرور آیا ہے کہ میں جو کچھ تھا اور جو کچھ بن گیا اس میں میرا اپنا دخل بہت کم تھا۔ شاید مجھے سمجھا نہیں گیا، شاید مجھ سے محبت نہیں کی گئی، شاید میری محرومیوں کو محسوس نہیں کیا گیا۔ میں ماضی کی طرف لوٹ رہا ہوں، ماضی جس کے ماتھے پر میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب تحریر ہے، اور میں یہ تحریر پڑھ رہا ہوں، تم سن رہے ہو۔ کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ملکہ سے فرار ہو کر میں انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جہاں وقتی طور پر میں نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لی تھی اور میرے دل میں جبار سے انتقام لینے کی آگ تیز ہو گئی تھی۔ یہ انتقام بہت بھیانک تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور میری پلکوں پر نیند کا
बोझ बढ़ता जा रहा था। गार में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे अपने दिल की धड़कनें नुमाया तौर पर सुनाई दे रही थीं। हमजाद अभी गार ही में मौजूद था। मैंने इसे मसलतन जाने की इजाज़त नहीं दी थी। गुज़श्ता तजर्बों ने मुझे इतना सबक तो दे ही दिया था कि दुश्मनों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह मैं जब्बार के बारे में मंसूबे बना रहा था, मुमकिन था कि वो भी मुझे ज़िक्र देने का मौका ढूंढ रहा हो। इसी सूरत में हमजाद का मेरे करीब रहना ज़रूरी था कि जब्बार का कोई हमला कारगर न हो सके। मेरा थका हुआ जिस्म जल्दी नींद की पुरसुकून आगोश में चला गया। मैं हमजाद की मौजूदगी में हर किस्म के खतरे से बेनियाज था। बहुत दिन बाद बेफिक्री की नींद आई थी। अगर हमजाद मुझे बेदार न करता तो मैं न जाने और कितनी